مقصد قرآن سیکھنا بھی ہے، ہر دن اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے اس میں، اور اس کو آگے بھی پہنچانا ہے، دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. جی انشاءاللہ. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ، آپ نے بہت خوب کہا. چلیے سسٹر ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ لوگوں کو ہماری پریویس لرننگ یاد ہے؟ جی جی ریکیپ بالکل. کر لیتے ہیں. ابھی ہم لوگ ٹپ آف دا ٹنگ پہ ہی چل رہے تھے. سب سے پہلی والی کلاس میں جو ٹپ آف دا ٹنگ تھا اس میں ہم لوگوں نے تو، دال اینڈ تا کے بارے میں پڑھا تھا. دوسرے ٹپ آف دا ٹنگ میں ہم لوگوں نے سود منہ بھر کے پڑھنا ہے، سین اور زا کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا. تو ابھی بھی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ٹپ آف دا ٹنگ ہی چلے گا. جی بالکل صحیح بتایا آپ نے، ماشاء اللہ. تو دو رولس ہم نے پڑھ لیا ہے ٹپ آف دا ٹنگ میں، ایک تو اوپر ٹچ کر کے اور ایک نیچے ٹچ کر کے تھی. اور آج ہم پڑھیں گے کہ دونوں دانتوں کے درمیان میں ٹپ آف دا ٹنگ کو رکھنا ہے. تو یہ آپ لوگ آج کی مخرج لکھ لیجئے کہ درمیان میں ہوگی آپ کی ٹپ آف دی ٹنگ. کس کے درمیان میں؟ اوپر کی دو دانت اور نیچے کے دو دانت کے بیچ میں. تو آج ہوگی سا، زال اور ظا. میری اسکرین ویزیبل ہے سسٹرز؟ کسی طرح کا کوئی دقت نہیں ہے نا؟ اسکرین پر سسٹرز جی اسکرین آپ کی ویزیبل ہے الحمدللہ. میری وائس بھی کلیئر ہے نا؟ جی جی الحمدللہ آپ دقت کی ہو وائس بھی سکتی کلیئر تھی ہے. تو بتا دیجیے. اچھا تو دیکھیے آج پڑھیں گے سا، زال اور ظا. آپ لوگ لکھ لیجیے آج کی مخرج سا، زال اور ظا. اوکے، یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. یہ تینوں ہی ایک ہی مخرج سے ادا ہوتی ہے. اس کی مخرج ہم جانیں گے اوکے انشاءاللہ. تو اس کی مخرج یہ ہے، یہ بھی زبان کی نوک سے ہی ادا ہوتی ہے. زبان کی نوک سے ادا کرنے جانے والے حروف میں سے یہ تیسرا رول ہے ہمارا. تیسرے رول میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے کہ جب زبان کی نوک دوسری طرف میں یہ کہہ رہی تھی آپ اسکرین کو نا تھوڑا سا بڑا اپنے سے کریے گا کیونکہ کافی اسمال ہے. جی جی الحمدللہ کافی ٹھیک ہے. یہ اوپر کا بھی جی جی. یہ دیکھیے میں بتاؤں گی مطلب دیکھیے اگر اسکرین بہت زیادہ بلری ہے تو آپ لوگ ٹھیک ہے. اوکے دیکھیں گے اس کی آج مخرج جانیں گے ہم لوگ زال، سا اور ظا کی. اس میں سے ظا بہت زیادہ منہ بھر کے پڑھی جانے والی حرف میں سے ایک ہے. اس کو ہمیشہ جہاں پہ بھی آپ کو قرآن میں نظر آتی ہے تو اسے منہ بھر کے پڑھی جاتی ہے. اسے اسی لیے گرین سے اسپیشلی شو کیا گیا ہے. اوکے، اب باقی زا اور سا دونوں باریک پڑھی جانے والی حرف ہے. اب اس کی مخرج بتاتی ہوں میں. جب زبان کی نوک اوپر کی دو دانت یعنی کہ ثنائے علیہ اور نیچے کی دو دانت ثنائے سفلی کے بیچ میں آتی ہے، دونوں کے درمیان میں آتی ہے، اور اس بائٹ ٹائپ کی ہم لوگ تھوڑا کریں گے اسے بائٹ، تو یہ تینوں حرف کی ادائیگی ہوگی. جیسے اسے پڑھنے میں تھوڑا سا توتلا پن بھی آئے گا، جیسے سا، زال، ظا، سا، زال، ظا. آپ لوگ بولنے کی کوشش کریں گے اپنے ٹپ آف دی ٹنگ کو اوپر اور نیچے دونوں دانتوں کے بیچ میں رکھنے کی. اوکے، تو اسے بائٹ کرنے کی کوشش کریے گا تب جا کے یہ تینوں حرف ادا ہوتی ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں گے کہ ظا کو پر پڑھی جائے گی کیونکہ ظا کو ہمیشہ منہ بھر کے پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیے گا ایرو میں بھی بتائی گئی ہے کیسے کہ یہ نیچے کی دو دانت ہے، اسی طرح اوپر کی جو دو دانت رہے گی اس کے جسٹ بیچ میں رکھ کر آپ کی تینوں حرف کی ادائیگی ہوگی. یہاں پہ ظا کے لیے الگ سے شو کیا گیا ہے کیونکہ اسے تھوڑا منہ بھر کے پڑھی جائے گی، تو اس طریقے سے اندر میں سرفیس بنے گا، یہ زبان کا سرفیس. ٹھیک ہے، جبکہ جب ہم لوگ
سا اور زو کی ادائیگی کرتے ہیں تو یہ پورا فلیٹ رہے گا، سا، زال اور زو میں تھوڑا منہ بھرتے ہیں، اسی لیے زبان کا جو سرفیس ہے وہ تھوڑا دیکھیے نیچے ٹائپ کا ہو جائے گا، کیونکہ اس میں تو ایئر بڑھ جائے گا، زو زو، اوکے. تو یہ ہے اس کی مخرج. اس کی مشق ہم ایسے کر سکتے ہیں، حمزہ زال زبر از، حمزہ اس کی میں کر رہی ہوں، اوکے. حمزہ زال زیر از، حمزہ زال پیش از از، پھر سا کی ایسے کر سکتے ہیں، حمزہ سا زبر اس، حمزہ سا زیر اس، حمزہ سا پیش اس اوکے. پھر زو کی از از. کسی کی بھی مخرج کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے تو ہم کیا کریں گے، اس میں حمزہ ڈال دیں گے اور اس پہ زبر زیر پیش لگا کر اس کی مشق ایزلی کر لیں گے. الحمدللہ اس کی مخرج آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی سسٹر؟ جی جی الحمدللہ. الحمدللہ. پلیز بتا دیجیے اس کی مخرج میں آپ لوگوں نے کیا سمجھا، کیا لکھا؟ جی آج کا جو لیسن ہے اس میں ہم لوگوں نے 3 ورڈ سب سے پہلے سمجھے ہیں، سا، زال اینڈ تو. زو، یہ زو ہے، ٹھیک ہے، زو. تو یہ جو تینوں حرف ہیں یہ ہمارے جو ہیں ٹپ آف دا ٹنگ ٹچز دا ایجز آف دا 2 ٹاپ فرنٹ ٹیتھ. ہمارے دونوں دانتوں کے درمیان سے یہ ورڈز نکلتے ہیں. جو زو ورڈ ہے یہ تھوڑا سا پور پڑھنے والا ورڈ ہے، جو موٹے آپ کو منہ بھر کے پڑھنے والا ورڈ ہے، تو اس کا ساؤنڈ بھی تھوڑا سا الگ نکلے گا، بھر کر نکلے گا. اور جو باقی کے زال اور سا ہے، یہ جو ورڈ ہے یہ آپ کے نارمل ورڈز ہیں، یہ آپ نارمل طریقے سے اس کو ادائیگی کر سکتے ہیں. اب ان کی جو مخرج ہے مطلب وہ اس طریقے سے ادائیگی کی جائے گی جیسے کہ سا ہے، حمزہ سا زبر اس